رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں اس کے فضیلت میں بھی سمجھائی ہیں. یہ پردہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. ارشاد ربانی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں. فیصلہ جب اللہ کا آ جائے قرآن کی شکل میں، فیصلہ اس کے رسول کا آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے، پھر اپنی مرضی کرے، پھر اپنی رائے کو اختیار کرے، پھر وہ اپنے اختیار کو مقدم کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے پھر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو واضح گمراہی میں چلا گیا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک دوسری بات فرماتے ہیں، پردہ اصل میں پاک دامنی کی علامت ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. جب پردہ ہوگا کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کی طرف آنکھ بھی اٹھائے. اس کو پتہ ہے یہ سید زادی ہے، یہ عزت و شرف والی عورت ہے. لوگ راستہ چھوڑتے ہیں، لوگ پیچھے ہٹتے ہیں کیونکہ ان کی نظروں میں یہ باعزت عورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس پاک دامنی کی وجہ سے اس کے اندر ایک ہیبت رکھی ہے اور اس کا ایک وقار رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک متانت سے نوازا ہے. یہ پردہ طہارت اور پاکیزگی کا پیغام ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ. یہ طہارت ہے، یہ پاکیزگی ہے. اس سے بڑی پاکیزگی کیا ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. پردہ یہ پرہیزگاری اور تقوی کی دلیل ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، تم پہ ہم نے لباس کو نازل کیا ہے. اور لباس کا پرپس کیا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا. یہ لباس ستر پوشی کے لیے بھی ہے اور زینت کے لیے بھی ہے. ولباس التقوی ذالک خیر. یہ لباس جو آپ کے جسم کو ڈھانپ لے یہ تقوی کا لباس ہے. تو پردہ ایک پرہیزگاری اور تقوی کا پیغام ہے. یہ ایمان کی دلیل ہے. آپ نے ابھی روایت سنی جب بنو تمیم کی عورتیں آئیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، باریک لباس پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ان کنتن مؤمنات، مومنہ عورتیں ہو، فلیس ھذا بلباس المؤمنات، یہ مومنہ عورتوں کا لباس نہیں ہے. وَإِن كُنتُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر تم مومنہ نہیں ہو، فَتَمَتَّعْنَ بِهَا، پھر تم پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ شرم و حیا کی دلیل ہے. الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. والایمان فی الجنہ، اور ایمان انسان کو جنت میں لے جائے گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء والستر. اللہ تعالی بڑے حیا والے ہیں، پردہ پوشی کو پسند کرنے والے ہیں. یحب الحیاء، اللہ حیا کو بھی پسند کرتے ہیں، والستر، اور پردہ پوشی کو بھی پسند کرتے ہیں. اور کہنے والے نے سچ کہا ہے، فلا واللہ ما فی العیش خیر ولا الدنیا اذا ذهب الحیاء. اللہ کی قسم، اس زندگی میں کوئی خیر نہیں جس زندگی میں حیا نہ ہو، اور جب حیا چلا جائے
تو پھر خیر و برکت بھی چلی جاتی ہے. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. انسان اس وقت تک خیر کی زندگی بسر کرتا ہے جب تک اس کے اندر حیا رہے. جس طرح ایک درخت اس کا چھلکا اتار دیا جائے، اس کے پتے اتار دیے جائیں، وہ درخت خشک ہو جاتا ہے. وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو کاٹ کے کوئی چیز بناؤ یا جلا دو. اس طرح جب تک حیا انسان میں رہتی ہے وہ سرسبز و شاداب ایمان والا رہتا ہے. جب حیا چلی جائے تو اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الحیاء والایمان قورنا جمیعا. حیا اور ایمان کو اللہ نے اکٹھا اتارا ہے. فاذا ذهب احدهما ذهب الاخر. جب ایک چلی جائے چیز تو دوسری بھی چلی جاتی ہے. حیا نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی. غیرت کی دلیل یہ ہے کہ وہ پردہ پسند کرتی ہے عورت. اللہ نے اس کو کتنی سلیم غیرت سے نوازا ہے. یہی حقیقت میں غیرت مند عورت ہے اللہ کے ہاں جس نے اس پیغام کو قبول کر لیا. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.